دکھلاوا. ہم یہاں سے جب ہم اپنے ملک میں جائیں گے, اپنے وطن میں پہنچیں گے, تو ہمارے دل میں یہ نہ خیال پیدا ہو فلاں لوگ فلاں شخص ہمیں حاجی صاحب سے پکارے, فلاں ہمیں حاجی صاحب کر کے یاد کریں. کہ ہم حاجی صاحب ہو گئے ہیں تو آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی تکبر کی ریاکاری آ جائے, اس سے آپ بچیے. کیونکہ یہ جو تمغہ آپ کو ملا ہوا ہے, حج کی سعادت جو آپ کو نصیب ہوئی ہے, یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی شفقت اور اس کی مہربانی آپ کے اوپر تھی. اس نے آپ کو چنا, اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب نہ کیا ہوتا تو آپ اس زمین پر نہیں پہنچ پاتے. لاکھ آپ کوشش کر لیتے لیکن آپ اس زمین پر نہیں پہنچ سکتے تھے. تو جب اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کیا, آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے, تو پھر بہت ہی معمولی چیز ریاکاری. عام طور پہ ہمارے بہت سے جو یہاں سے جب لوٹ کر کے جاتے ہیں تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ لوگوں نے حاجی صاحب کر کے پکارے. اگر کوئی آپ کو حاجی صاحب نہیں کہہ رہا تو آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, آپ وہی ہیں. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گناہوں سے دور رہیں اور عبادت کی طرف جائیں. یہ آپ کی کوشش ہے, یہ آپ کی زندگی. اور دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تمام کے تمام انبیاء کرام جو بھی آئے اس دنیا میں, ان تمام کے تمام نے اپنی امت کو اس سے دور رہنے کے لیے کہا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے, تمام کے تمام کا مقصد اللہ رب العزت کے بات اور شرک و بت پرستی سے دور رہنا. یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی ہے. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. یعقوب علیہ السلام جن کے باپ بھی نبی, وہ خود نبی, ان کے دادا بھی نبی, وہ اپنے اولاد کو کیا کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں, اے میرے لخت جگر, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ اپنے اولاد کو کہہ رہے ہیں, نبی ہیں, باپ بھی نبی, خود بھی نبی, دادا بھی نبی, اس کے باوجود بھی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ کس کی عبادت کرو. تو پھر قالوا نعبد الهك والہ آبائك ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد. بچے کیا جواب دیتے ہیں, ہم انہیں کی عبادت کریں گے جن کے ہمارے باپ دادا نے عبادت کی. آپ نے جس کی عبادت کی, ہمارے باپ دادا نے جس کی عبادت کی, اللہ رب العزت کی عبادت کی. یہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے. اور ایسے ہی لقمان کے بارے میں, لقمان حکیم کے بارے میں, انہوں نے بھی اپنے لڑکے کو, اپنے لخت جگر کو یہی کہا, جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, کیا میرے بیٹے تم شرک مت کرو, کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو حد درجہ اس کی خطرناکی اتنی زیادہ ہے, انسان اس میں جب گھس جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی نہیں کرتا. یہ جب ہم نے حج کیا, اب اس کے بعد ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم شرک سے بچیں, شرک سے دور رہیں. اور جو میں نے پہلے سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے کچھ حاجی ایسا سوچتے ہیں کہ جب ہم اپنے ملک میں لوٹیں گے تو پھر وہاں پہنچنے کے بعد فلاں درگاہ پہ یا فلاں جگہ پہ جائیں گے تب جا کر کے ہمارا حج قبول ہوگا. یہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر رہا ہے. جس نے جو حج کیا ہے, حج کے جو نعمت اس کو حاصل ہو, جو ثواب اس کو حاصل ہو, وہ تمام کے تمام اس کا ختم ہو جائے گا. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ایسے لوگ ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, دنیا میں ان کی کوشش کی وہ برباد ہوگی, یعنی غلط راستے میں ان کی کوشش کی, اور ان کا معاملہ کیا, وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو ہم درگاہوں پہ جو لوگ جا رہے ہیں, جو لوگ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو شامل کر رہے ہیں, یا کوئی پریشانی آتی ہے
پھر وہاں پہ اللہ رب العزت گناہ پکار کر کے درگاہوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں. ایسے لوگ یہ جان لیں کہ ان سے بھی کفار مکہ کا بارہا نام لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ شرک و بدعت میں تھے, شرک و بدعت میں لت تھے, لیکن وہ بھی جب انہیں پریشانی آتی تھی تو وہ اس وقت بھی اللہ رب العزت کو پکارتے. اللہ رب العزت فرماتا ان کے بارے میں وَمَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. یہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کی کشتی مجدھار میں ہوتے تھے, بحر ظلمات میں ہوتے تھے, گمراہی میں ہوتے تھے, قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. وہ اس وقت جب ان کی کشتی مجدھار میں ہوتی تھی, پریشانی میں ہوتی تھی, اس وقت اللہ رب العزت کو رازدارانہ طور پر آہستہ آہستہ تضرع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت پر جایا کرتے. لیکن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین, کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اس سے نجات دے دے, اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے, تو ہم شکر کرنے والوں میں. اللہ رب العزت قل اللہ ينجيكم منها من كل كرب. اللہ رب العزت کہہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیے کہ اللہ رب العزت ان کو نجات دے دے, اور پریشانی سے, ہر طرح کی پریشانی سے اللہ رب العزت ان کو نجات دے دے. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ شرک کریں. لیکن ہمارے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان لوگوں جب مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے درگاہوں یا مزاروں کی طرف جاتے ہیں. بہت ہی افسوس کی بات ہے. کفار مکہ انہیں پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العزت سے, وہ جانتے تھے کہ جن کو ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے اصل نہیں ہے, لیکن ہمارے مسلمان بھائی ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو غلطیاں انہیں شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں. انہیں چاہیے تو اللہ رب العزت سے فریاد کریں, اللہ رب العزت سے مانگیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ہم یہاں پہ ہم نے حج کیا ہے, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں جائیں تو جو ہمارے بھائی نہیں جانتے, سچی بات ہے, وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جہاں مزاروں پہ درگاہوں پہ جانا یہ صحیح نہیں ہے, حقیقت حقیقت وہ نہیں جانتے ہیں, انہیں صحیح علم نہیں ہے, ان کو ہم صحیح انداز میں بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے, بغیر کسی بحث کے بتلائیں یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتی ہے, اور شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری سے بھی بچیں, شرک و بدعت سے بھی بچیں, اور جو شخص بھی ان سب چیزوں سے بچے اس کے لیے ضروری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرے, ان کو اپنا آئیڈیل مانے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل, ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم تمام کو اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا, تو جو یقین کر لے, جو یہ سمجھ لے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے, تو پھر وہ شخص غلط راستوں کی طرف, شرک و بدعت کی طرف نہیں جائے گا, اور وہ نیک کام کرے گا. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مختصر سے زندگی دی ہے, اس مختصر سی زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں, اور اس میں جتنا بھی ہو سکے ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں, عبادت کریں, نیک کام کریں, تاکہ یہ ہمارے نیک کام, یہ ہماری عبادت قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے, اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہم نے جو حج کیا ہے ہمارے اس حج کو حج مبرور بنا. اللہ ہم جس طرح سے صحیح سلامت کے ساتھ حج کیا ہے, اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے وطن لوٹا دے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین.